السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے رپورٹ 89.4 سنو ایف ایم۔ میں ہوں فرت عباس شاہ۔ پاکستان اور بھارت کے دفاعی بجٹ کا موازنہ۔ پاکستان اور بھارت کے دفاعی بجٹ 2024-25 کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ بھارت نے ایک بار پھر دفاعی اخراجات میں ریکارڈ اضافہ کرتے ہوئے پاکستان سے کئی گنا زیادہ رقم مختص کی ہے، جبکہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود اپنی قومی سلامتی کو اولین ترجیح دیتے ہوئے دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ بھارت نے مالی سال 2024-25 کے لیے اپنا دفاعی بجٹ $72.6 ارب مقرر کیا تھا، جو اس کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 2.1% بنتا ہے۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بھارت کے دفاعی بجٹ میں 13% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا دفاعی بجٹ $7.5 ارب ہے، جو جی ڈی پی کے 2.5% کے مساوی ہے۔ اگرچہ پاکستان کی دفاعی بجٹ میں گزشتہ سال کی نسبت 15% اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ رقم بھارت کے دفاعی بجٹ کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اور اسے قومی معیشت پر بوجھ ڈالے بغیر پورا کیا گیا ہے، جیسے کہ فوجیوں کی تنخواہیں نہ بڑھا کر اور سہولتوں میں کمی لا کر۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت کا دفاعی بجٹ پاکستان سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، تاہم پاکستان کو معاشی مجبوریوں کے باوجود بھارت کی طرف سے ہر وقت کے خطرات اور جارحیت کے پیش نظر دفاع پر اخراجات کرنا پڑتے ہیں۔ بھارت کے دفاعی بجٹ کے پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہونے کے باوجود پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط اور بھارت پر برتری رکھتا ہے، جس کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ مؤثر نیوکلیئر ڈیٹرنس۔ پاکستان نے ایک قابل اعتماد اور مؤثر نیوکلیئر ڈیٹرنس قائم کر رکھا ہے۔ پاکستان کے پاس نہ صرف جدید ترین نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، بلکہ اس نے مختصر اور درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائل بھی تیار کر لیے ہیں، جو بھارت کے کسی بھی حملے کا فوری جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ تربیت یافتہ فوج۔ پاکستان آرمی کا شمار دنیا کی سب سے بہترین تربیت یافتہ فوجوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے جوانوں کا جذبہ جہاد، لڑنے کا ہنر اور قربانی کی روایت ہمیں عددی برتری کے باوجود بھارت پر فوقیت دیتی ہے۔ مقامی دفاعی پیداوار۔ پاکستان نے دفاعی خود انحصاری پر زور دیا ہے۔ JF-17 تھنڈر جیسے مقامی طور پر تیار شدہ لڑاکا طیارے، ٹینک اور بابر کروز میزائل جیسی جدید اسلحہ سازی ہمیں بھارت پر برتری دیتی ہے۔ جغرافیائی فائدہ۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ تنگ محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت اور پہاڑی علاقوں میں چھپ کر حملہ کرنے کی حکمت عملی پاکستان کو فوجی برتری فراہم کرتی ہے۔ عالمی اتحادی اور اسٹریٹجک پارٹنرز۔ پاکستان کے پاس چین، ترکی اور سعودی عرب جیسے طاقتور اتحادی موجود ہیں، جو دفاعی تعاون کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسپیشل فورسز کی برتری۔ پاکستان کے اسپیشل سرسز گروپ یعنی SSG کو دنیا کی بہترین اسپیشل فورسز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی جنگی صورتحال میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عوامی حمایت۔ پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ موجود ہے۔ جنگ کی صورت میں پوری قوم یکجان ہو کر ملک کے دفاع میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تجربہ۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل کردہ عملی تجربہ ہمارے فوجیوں کو جدید ترین جنگی حالات سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔ نتیجتاً بجٹ کی کمی کے باوجود پاکستان نے ایک جامع دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنی سلامتی کو یقینی بنایا ہے۔ پاکستان کی دفاعی پالیسی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دفاع کی گہرائی کے ذریعے کسی بھی ممکنہ جارحیت کو ناکام بنایا جا سکے۔ عسکری تجزیہ کاروں اور ماہرین کے مطابق بھارت کا دفاعی بجٹ خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کر رہا ہے، جبکہ پاکستان اپنی معاشی لیمیٹیشنز کے باوجود دفاعی توازن برقرار رکھنے پر توجہ دے رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔